بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا کہ اسرائیل اور بھارت کس طرح پاکستان کے لیے ایک بہت خوفناک جال بن رہے ہیں، بننا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ذرا بات ہو جائے 14 اگست کی سیلیبریشن کی، کہ پاکستان میں اس مرتبہ جس طرح لوگ نکلے ہیں پاکستان کی محبت میں، عمران خان کی پلس، یعنی یہ لازم ملزوم ہیں۔ اب وہاں پہ ایسے جھنڈے تھے کہ پاکستان کا جھنڈا ہے ایک طرف، دوسری طرف عمران خان کی تصویر ہے۔ جس بڑے پیمانے پہ لوگ نکلے ہیں، جس جذبے، شوق، محبت سے نکلے ہیں کہ ہر طرف اس کی تصویریں ہیں، ہر طرف اس کا ذکر ہے، ایسے ہی سڑکیں بھری ہوئی تھیں کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا کہ جس کے لیے کراچی سے کشمیر تک لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ سامنے آئے ہوں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہر طرف اس کا چرچا، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ وہ کیا کہا تھا انشاء جی نے، جنگل تیرے، پربت تیرے، دریا تیرے، صحرا تیرا، ہر چیز اسی کے نام سے منسوب تھی۔ یہ ہے ایک محبوب لیڈر کی نشانی۔ جن کو دیکھنا چاہیے انہوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن چھپ کے دیکھا ہے، خوف سے دیکھا ہے۔ ان کی ٹیبل پہ رپورٹس جا چکی ہیں، لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں بعد میں پڑھیں گے۔ اچھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بڑی پیاری، بہت خوبصورت بات کہی اس موقع پہ۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اب صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ ایک رومانی کردار بن چکا ہے جو صدیوں تاریخ میں پڑھایا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ بھارت میں ایک سروے کرایا گیا اور اس سروے میں یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ایک وہ چیز کیا ہے جو پاکستان کے پاس ہے اور آپ سے زیادہ بہتر ہے، وہ چیز کیا ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے، پاکستان کے پاس ہے اور آپ سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لوگوں نے کہا اس چیز کا نام ہے عمران خان۔ دیکھیے، تعریف وہ ہے جس کو دشمن بھی ایڈمائر کرے۔ اس مقام کے، اس اسٹیٹس کے لیڈر کو کچھ ڈم ذہنوں نے بند کر کے پاکستان کا مستقبل تاریک کر رکھا ہے، تاریک کر رکھا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عقل و فہم دے کہ یہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے ٹرمپ سے ملاقات کی ہے عاصم منیر صاحب نے، یہ اتنے خوش ہیں کہ جیسے یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مل کے آئے ہیں اور اس نے گارنٹی دے دی ہے کہ اب تمہارا اقتدار پکا ہے۔ یہ ایسا خوش ہیں کہ یہ جیسے اللہ کی طرف سے ان کو گارنٹی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی ان کی، نعوذ باللہ۔ ڈکٹیٹرز کا یہی ہوتا ہے۔ بزدل لوگ ہمیشہ اس وقت اس طرح ایکٹ کرتے ہیں جب کوئی حمایت دلا دے، مضبوط پیچھے کھڑا ہوا ہو، لیکن سب سے زیادہ مضبوط وہ ہے رب۔ فیصلے اسی کے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی کہ اس کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم اور ٹیکنیکل بات ہے، ذرا اس کو توجہ دیجیے گا اور اس کو ڈسکس بھی کیجیے گا، اور میں اپنے ان تمام ساتھیوں کو جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ دیکھو اس پوائنٹ کو تم ضرور سوچو۔ دیکھیے، آج سے پہلے جو ڈکٹیٹرز جرنیل آتے تھے تو وہ جب آتے تھے تو حالات ایسے ہوتے تھے، وہ بیانیہ ایسا بنا کے آتے تھے کہ شروع میں چند سالوں تک تو لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے، پھر 6-7 سال گزرنے کے بعد
پھر ان سے بیزار ہونا شروع ہوتے تھے. شروع میں تو ان کو ایڈمائر کرتے تھے، وہ ان کے بیانیے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے. اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہاں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان سے لوگ شروع سے بیزار ہیں، شروع سے نفرت کر رہے ہیں. جی، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. انہوں نے ٹیم منتخب کی چوروں، مجرمان اور ملزمان کی. 3 سال کی پروگریس صفر ہے. بیانیہ کچھ نہیں ہے جس کو عوام قبول کر سکے، ان کے دل مطمئن ہو سکے. اور اوپر سے ان کے سب سے محبوب لیڈر، اس وقت پوری دنیا کا محبوب لیڈر، انہوں نے جیل میں بند کر رکھا ہے. اب نام کچھ بھی دے دیں آپ اس کو، فتنہ کہہ دیں اور کیا کہہ دیں اور کیا کہہ دیں نا، عوام کے دلوں میں کیا ہے وہ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کیسے سڑکوں پہ لوگوں نے آ کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ رب جو ہے وہ ایگری کر رہا ہے لوگوں سے کہ جاؤ اس کے نام پہ آگے نکلو، بڑھو. اور انشاءاللہ رب کا حکم ہوگا تو آپ کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور زیادہ دور نہیں ہے، آپ کا حساب جلدی ہونے والا ہے. اچھا صاحب، اب آپ یہ دیکھیے کہ جرنیلوں نے عوام سے ان کا نشان، بلے کا نشان چھینا، ان سے الیکشن چھینا، ٹھیک ہے، ان کے لوگوں کو بند کر دیا، جیل میں لے جا کے مارا پیٹا، ہر قسم کا تشدد کیا، ان کی پارٹی کے لیڈروں کو بھگا دیا، سب کچھ کر لیا. اور اب جب 14 اگست کو لوگ فیملی کے ساتھ باہر نکلے ہیں عمران خان کی تصویر لے کے، تو فیملیز پر، ماں، میاں، بیوی، بچے سب ساتھ ہیں، ان کو ڈنڈے مار رہی ہے پولیس. آپ کیا سمجھتے ہیں ان باتوں سے دلوں میں آپ کا پیغام پہنچا، آپ کے لیے محبت پیدا ہوئی، یا لوگوں میں آپ کا خوف پیدا ہو گیا؟ ان اقدامات سے آپ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. دیکھیے، آپ لوگوں کو بڑے پیمانے پر تیار کر رہے ہیں، الاؤ پکا رہے ہیں آپ، جو لوگ جو ہے پھر سڑکوں پہ آئیں اور دھینگا مشتی ہوگی، سول ڈس اوبیڈینس ہوگی. آپ تیار کر رہے ہیں یہ لاوا، اور جس روز یہ لاوا پھٹے گا، اور یہ پھٹے گا ضرور، یہ بات یاد رکھیے، دیر سویر ہمیشہ ہوتی ہے، تحریکوں میں اتنی جلدی لاوا نہیں پھٹتا ہے نا. آپ پڑھ کے دیکھیے ساری تحریکیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بس ہوا اور وہ ہو گیا، نہیں. ایک خاص مقام تک، ایک ہیٹ کو ایک خاص مقام تک پہنچنا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ پریشر کوکر میں جب خاص مقام پہ وہ پہنچتی ہے تو پھر اس کی وسل بجتی ہے، اور آپ سمجھ جاتے ہیں اب اس مقام تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، اور وہ پھٹے گا ضرور. اب وہی پاکستان میں تاریخ بنے گی کہ جس دن یہ جرنیل جو ہیں ان کو سزا ملے گی اور یہ واپس بیرکوں میں جائیں گے. دیکھیے، انتہا اس کی کیا ہوگی، اس کا کیا انڈیکیشن ہے، ہم کوئی بات یقین سے تو نہیں کہہ سکتے نا پولیٹیکل سائنس میں، لیکن جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کسی چیز کی، اشارات جو ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ان کو ان کی ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے، ہندوستان میں ایک قانون بنایا تھا گورے نے کہ بغیر کسی ریزن کے آپ کو اٹھا کے بند کر دیا جائے گا. ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ان کی حکومت کے لیے چیلنج نہ ہو جائے. وہی قانون اب انہوں نے، عاصم منیر صاحب نے پاس کروایا ہے کہ کسی بھی سٹیزن کو آپ کی ISI جو سروسز ہیں ساری، وہ 6 مہینے تک کے لیے لے جا کر بند کر دیں. آپ کے گھر والے آپ کو ڈھونڈتے پھریں، بتایا نہ جائے، نہ آپ وکیل کر سکیں، نہ آپ دلیل دے سکیں، نہ وہ دلیل سنیں گے. یعنی یہ گھٹیا پرانا قانون انہوں نے اب اپنے لیے بھی اپنایا، اور اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ خوف میں عوام نہیں ہے، خوف میں یہ ہے. دیکھیں، ڈکٹیٹر جس چیز سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے نا، وہ ہے عوام، پبلک کا اٹھنا. جیسے ابھی انہوں نے دیکھا کہ کس حساب سے لوگ نکلے ہیں، اور ان بدنصیبوں نے کیا کیا، نون لیگ نے، کہ جو اشتہارات دیے یوم آزادی کے،
اس پہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر غائب کر دی. یہ ان کا ذہن ہے. اچھا، اب یہ قانون جو انہوں نے بنایا ہے یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں اور اب ہیٹ کہاں تک پہنچنے والی ہے. بہت جلدی انشاءاللہ یہ وہاں پہ پہنچیں گے. اچھا، اب آئیے اس اہم پوائنٹ کی طرف جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے یہ جب سے آئے ہیں مل کر ٹرمپ سے ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ بس آسمان چھو لیا، آسمان اٹھا لیا، ان کے ہاتھوں میں اب سب کچھ. تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اچھا، اب دیکھیے انہوں نے جو یہ بیان دیا نا کہ ہم آدھی دنیا تباہ کر دیں گے، یہ کوئی بھی ذرا سا بھی جس کا ذہن ہوتا، ذرا سا بھی عام آدمی بھی ہوتا نا تو وہ یہ بیان دیتا، کبھی نہیں دیتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا یہ اس وقت ایک ایسے نشے میں ہے، میں نشے میں ہوں، وہ صورتحال ہو گئی ان کی. اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ دیکھیے پوری دنیا، خاص کر کے اسرائیل اور بھارت، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کے جو سوچنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اب یہ جال بننا شروع کر دیا ہے، تحقیق اور پیپرز لکھنے شروع کر دیے ہیں، رائے عامہ طلب کرنی شروع کر دی ہے. ان کے جو طریقے ہیں، اپنے سب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے، اس کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے، اور اس کی بنیاد صرف ان کا بیان ہی نہیں ہے. انہوں نے بڑی دلیلیں جمع کی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا ملک جہاں لاٹھی گولی کی سرکار چل رہی ہے، جہاں پہ دہشت گرد جو ہے پناہ لیتے ہیں، جہاں پہ خود بڑے بڑے لوگ اس ملک کے کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ٹرین کیے. یہ خواجہ آصف نے کہا تھا، ہم نے دہشت گرد ٹرین کرتے ہیں، ہم اپنے یہاں پناہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو معاشرہ یہ ثبوت رکھتا ہو، ان کے یہ بیانات آن ریکارڈ ہیں ان سب کے، وہ معاشرہ اگر یہ کہے کہ وہ آدھی دنیا تباہ کر دے گا تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان سے جوہری توانائی جو ہے وہ ہر صورت میں اپنے قبضے میں لیں. اور اس کے لیے کچھ فوج میں جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اس بات کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے. دو طریقے اپنائے جائیں گے. پہلا طریقہ کہ یورپ میں انہوں نے اپروچز شروع کر دی ہیں بہت سارے ممالک کو ملانے کی کہ پاکستان ایسا ملک ہے اور یہ اتنا خطرناک ملک ہے، یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. یورپ کو اپنے ساتھ انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ وہ یہ کریں گے کہ پریشر نمبر 1 انٹرنیشنل پریشر، نمبر 2 آپ کے جرنیلوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اربوں ڈالر لے کر راضی ہو جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے اب آپ اس میں یہ دفعات لگائیں اور یہ لے لیجئے. یہ تو چلے جائے گا زخم دے کے عاصم منیر، لیکن یہ بات سنبھالنی آپ کے لیے، پوری قوم کے لیے بہت بڑا گھٹا کھود کے جا رہے ہیں. یہ صاحب بہت بڑا مسئلہ پیدا کر کے جائے گا. یہ شخص، میرے منہ سے اس دن یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ یہ آدمی زخم دے کے جائے گا. یہ وہ زخم ہے جو برسوں ناسور کی طرح رسے گا. کہا نا کہ یہ ایسا خوش ہیں کہ اللہ میاں سے مل کے آیا ہوں، میری ایکسٹینشن ہوگی، یا تو میں صدر رہوں گا یا میں چیف آف آرمی اسٹاف رہوں گا. اور اس کی ذمہ داری، اس گناہ میں یہ جو پیچھے بیٹھے جرنیل ہیں یہ بھی شامل ہیں. یہ صرف اپنی مراد پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بول نہیں رہے. تو یہ خاموشی بھی بڑا جرم ہے. اس موقع پہ خاموش رہنا جرم ہے. جرم ان کی کس کو پرواہ ہے؟ پاکستان کی کس کو پرواہ ہے؟ ان کو نہیں ہے، عام عوام کو ہے. یا لاکھوں میں ایک لیڈر ہوتا ہے عمران خان جیسا جو کھل کے آ کے بات کرتا ہے. آئیے کوشش یہ کیجئے کہ کسی صورت بھی یہ جو آپ نے کیمپین شروع کی ہے عمران خان کی حق میں، اس کو سلو نہ ہونے دیجیے گا. اس کو ہر لمحہ بڑھاتے رہیے، اتنا بڑھائیے. اخلاقی قوت بہت بڑی قوت ہوتی ہے کہ یہ مجبور ہوں
اور خدا کرے کہ ان میں سے کچھ لوگ ان کے درمیان میں سے نکلے اور ان سے کہیں بھائی انف از انف، اب یو مسٹ سائن، ریزائن کرو اور جاؤ۔ اس کے علاوہ اور کوئی چوائس اگر ہے، کوئی سلوشن ہے تو آپ پیش کیجئے، ہمیں بھی سمجھائیے گا۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے، رائے عامہ ہموار کیجیے۔ ہم جس محاذ پہ بیٹھے ہیں نا، فکری محاذ پہ، ہم یہی کام کر سکتے ہیں، ہماری اپروچ یہیں تک ہے، تو ہمیں دیانتداری سے وہ کام انجام دینا چاہیے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔